بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا المال خضرۃ حلوۃ فمن اخذه بحقه ووضع بحقه فنعم المعونة هو او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے مال کے سلسلے میں کچھ باتیں ذکر کی گئی تھیں کہ مال اللہ کی جانب سے ملنے والی ایک نعمت ہے، اور اللہ رب العزت حشر کے میدان میں اس مال کے متعلق سوال فرمائیں گے، اور جب تک بندہ اس سوال کا جواب نہیں دے گا اللہ رب العزت کے سامنے سے اس کا قدم نہیں ٹلے گا۔ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ مال کے متعلق دو اہم سوالات اللہ رب العزت کی جانب سے ہوں گے۔ لہذا مال کے بارے میں یہ نظریہ قائم کرنا کہ یہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے، یہ ایمان والے کا نظریہ نہیں ہے۔ قرآن نے جو نظریہ پیش فرمایا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مال اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والا ایک عطیہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر مختلف جگہ پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا۔ دینے کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی ہے۔ قارون سے جب اس کی قوم نے کہا کہ تم کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ تم لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، تم کو مال عطا فرمایا ہے۔ تو اس نے یہ کہا انما اوتیت علی علم، یہ مال تو مجھے اپنے پاس کے علم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اپنے ہنر کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اپنے کمال کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اس میں اللہ کے دینے کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ جب قارون نے یہ کہا تو اللہ رب العزت نے قارون کو اس کے خزانہ سمیت زمین کے اندر دھسا دیا، اور یہ نظریہ رکھنا کہ مال یہ ہمارا اپنا ہے، ہم نے اس کو حاصل کیا ہے، اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، جہاں چاہیں وہاں خرچ کریں، یہ ایمان والے کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ ایمان والا یہ سوچتا ہے کہ یہ مال اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ہمیں اسی جگہ خرچ کرنا ہے جہاں اللہ رب العزت نے مال کے خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور جس جگہ مال خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے اس جگہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج مال کا بیجا استعمال، آدمی مال کو نمائش کے لیے، ریا کے لیے، دوستوں کو دکھانے کے لیے خوب خرچ کرتا ہے۔ کوئی جھوٹی تعریف کر دے اس کے لیے خوب مال خرچ کرتا ہے، لیکن جب مال خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے اللہ کے راستے میں، دینی کاموں کے اندر، دینی ضرورت کی جگہوں کے اوپر، تو اس وقت آدمی دوستوں کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی تو ہیں، وہ بھی تو ہیں، وہ بھی تو ہیں، لیکن اس وقت آدمی اپنے کو بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا ہے، اگر ہم اس کو صحیح جگہ خرچ کریں گے تو یہ مال ہمارے لیے آخرت کے اندر بہترین کارساز، بہترین مددگار بنے گا۔ اگر ہم نے اس کو مال کو صحیح مصرف پر خرچ نہ کیا تو یہ ہمارے لیے آفت بنے گا، مصیبت بنے گا۔ مال کے اندر دو طرح کا حق ہے، ایک تو مال کے اندر زکوٰۃ ہے، جو مال کے اوپر زکوٰۃ ہے
اس کو تو ادا کرنا ہی ہے، بغیر اس کے مال طیب اور پاک ہوگا ہی نہیں۔ دنیا کے اندر اگر کسی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی تو وہ مال صحیح نہیں ہے، خبیث ہے، وہ مال اللہ رب العزت کی گرفت کے اندر آنے والا ہے، کیونکہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ اللہ رب العزت کی جانب سے مال عطا کیا گیا اور سالانہ 2.5% زکوٰۃ اس پر فرض کی گئی، اور یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، ویسے ہی زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ بھی یہ سمجھے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور مال کی ادائیگی کے اندر فرق ہے تو وہ غلطی کے اندر ہے اور اس کے دل کے اندر نقص ہے، کمی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بارہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اس کا حکم فرمایا ہے، اور ایمان والوں کی صفات ذکر فرمائی ہیں کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ذکر فرمایا ہے، جس طریقے سے نماز عبادت ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کوئی تاوان اور کوئی بوجھ نہیں ہے۔ قرب قیامت کی نشانیوں والی جو حدیث گزری اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت قریب ہوگی تو زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، بوجھ سمجھا جائے گا، حالانکہ زکوٰۃ تاوان اور بوجھ نہیں ہے، بلکہ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کے بقیہ مال کو طیب بنا دیتے ہیں، پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ اور جب جب مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو حشر کے میدان کے اندر یہی مال اس کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یوم یحمى علیہ، جس دن اس مال کو داغا جائے گا، پھر اس کے بعد اس مال کے ذریعے سے اس کے جسموں کو داغا جائے گا، پیشانی ہے، پشت ہے، اور اس سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہی مال ہے جس کی محبت کی وجہ سے تم زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، آج اس مال کے عذاب کو، اس کے سزا کو چکھتے رہو۔ لہذا مال کے اندر ایک حق زکوٰۃ کا ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے اوپر حق ہے۔ اگر آدمی صرف زکوٰۃ کے اوپر اکتفا کر جائے تو ابھی مال کے حقوق کی ادائیگی کے اندر کمی ہے۔ اس کے علاوہ بھی رشتہ داروں کے حقوق، غریب رشتہ داروں کے حقوق، اور وہ بال بچے جن کی پرورش انسان کے ذمے ہے، ان کے حقوق، یہ مال کے اوپر ہمارے ذمے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر دینی ضرورت کی بنیاد پر دین کے اندر مال کو خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو اس موقع پر جب اللہ رب العزت نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے تو ہمارے جذبات یہ ہونے چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمارے اس مال کی حفاظت بھی فرمائیں گے، اور دوسرے جو مال آدمی دے رہا ہے اس کے اندر دینے والا یہ سوچ کر دیتا ہے کہ ہم سامنے والی کی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں، تو یہ گویا کہ ایک طرح کا احسان کر رہا ہے۔ مثلا ہمارے یہاں کوئی آیا چندہ کرنے کے لیے کہ فلاں مسجد یا فلاں مدرسے کے اندر تعمیر ہو رہی ہے، عطیہ کا چندہ چاہیے۔ اب اگر ہم اس کو 1000، 2000، 10,000، 20,000، جس کو اللہ نے جو توفیق دی ہے وہ دیتا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ ہم یہ دے رہے ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن اگر اپنے ذہن کی سوچ کو بدل لے اور وہ یہ سوچے کہ یہ آئے ہیں، ہم جو یہ مال دے رہے ہیں ہم اس سے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، آخرت کے اندر ہمارے لیے یہ مال کام آئے گا، ہم آخرت کے بینک کے اندر اس مال کو جمع کر رہے ہیں، تو بشاشت کے ساتھ بھی دے گا، خوشی کے ساتھ بھی دے گا، اور زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش بھی کرے گا،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم یہ مال اپنے فائدے کے لیے دے رہے ہیں، اس کے فائدے کے لیے نہیں، اس کی ضرورت بھی اس سے پوری ہوگی، اور دراصل فائدہ اس کے اندر ہمارا اپنا ہے، کیونکہ جب ہم مر کر چلے جائیں گے تو یہ مال جو ہمارے پیچھے رہ جائے گا یہ ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ جو مال ہم نے آگے بڑھا دیا ہے یعنی صدقہ اور خیرات کی صورت کے اندر، وہ مال ہمیں کام آئے گا۔ حشر کے میدان کے اندر آدمی اپنے صدقات کے سایہ کے اندر ہوگا۔ اسی طریقے سے صدقات دنیاوی آفات سے بھی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج اس کو ذہن کے اندر بیٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم مال دے کیوں رہے ہیں؟ کیا ہم سامنے والے کی صرف ضرورت پوری کر رہے ہیں یا اس کے اندر ہماری اپنی کوئی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کو کثرت سے پڑھنا بھی چاہیے اور کثرت سے سننا بھی چاہیے، تاکہ مال کی محبت جو طبعی چیز ہے وہ دل سے کچھ کم ہو، ورنہ آدمی مال گنتا رہتا ہے، اس کی محبت اس کے دل کے اندر بڑھتی رہتی ہے، اور شمار کرنے سے محبت بھی بڑھتی رہے گی اور اس کو خرچ کرنے کا جی نہیں چاہے گا۔ سورہ ہمزہ کے اندر اللہ رب العزت نے جس شخص کا ذکر فرمایا ہے، اس کی صفت جو ذکر فرمائی، وَجَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ مال جمع کر کے رکھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ شمار کرتا رہتا ہے۔ یہ کافر کی نشانی کہ مال کو جمع بھی کرتا ہے اور اس کو بار بار گنتا بھی ہے، بار بار شمار بھی کرتا ہے، اس کے ذریعے سے مال کو آدمی خرچ نہیں کر پائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ مال عطا فرمایا ہے، ہم اس کو اپنے کام کے اندر خرچ کریں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آخرت کے اعتبار سے دیکھیں کہ ہم جب بھی کوئی تقاضا ہے اس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سب اٹھا کر دے دیا جائے، لیکن آدمی کو اللہ رب العزت نے جو وسعت عطا فرمائی ہے اس وسعت کے اعتبار سے آدمی کو مال اللہ کے راستے کے اندر دینا چاہیے۔ صحابہ کرام کے واقعات تو کثیر موجود ہیں کہ انہوں نے پورے مال کو اللہ کے راستے کے اندر دے دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو آدھا کر کے تشریف لائے مسجد کے اندر، آدھا گھر کے اندر چھوڑا، آدھا مسجد کے اندر لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آدھا گھر کے اندر چھوڑا، آدھا آپ کے مسجد کے اندر لے کر آئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرمایا گیا، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں سارا آپ کی خدمت کے اندر لے کر آیا ہوں، اللہ اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا تھا کہ اگر میں ابوبکر سے کسی دن نیکی کے اندر آگے بڑھ سکتا ہوں تو شاید آج کا وہ دن ہوگا جب میں آدھا مال لے کر آیا ہوں تو آج ابوبکر سے نیکی کے اندر پڑ جاؤں گا۔ ان کے دل کے اندر کیا خواہش تھی، لیکن فرماتے ہیں جب یہ جواب سن لیا تو اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ میں ابوبکر سے نیکی کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مال لے کر آئے تھے، درہم و دینار کی شکل کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے اندر اس کو پلٹ رہے تھے اور یہ خوشی کا اظہار فرما رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی نیکی کا کام نہ کریں تب بھی ان کے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا اللہ رب العزت نے ان کو مال عطا فرمایا تھا، اس کو خیر کے راستے کے اندر خرچ کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ تشریف لائے، میٹھے کنویں کا کوئی پانی نہیں، میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، ایک کنواں تھا وہ بھی یہودی کے قبضے کے اندر۔ مسلمانوں کو دقت تھی، یہودی سے معاملہ طے ہو گیا، اس نے کہا میں اس کو فروخت نہیں کرتا، معاملہ یہ طے ہوا کہ آدھا تم ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، آدھے دن ہفتہ میں ایک دن ہم پانی لیں گے، ایک دن تم پانی لینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی منہ مانگی قیمت دے کر کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے اوپر اس کو وقف کر دیا، اور جس کا جی چاہے جس دن مسلمانوں کی باری رہتی فری کے اندر بغیر پیسہ کے آ کر پانی لے جاتے۔ جب یہودی نے یہ دیکھا کہ جس دن اس کی باری رہتی ہے کوئی لینے کے لیے نہیں آتا تو بقیہ آدھا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا اور مسلمانوں پر اس کنویں کو وقف کر دیا۔ آج بھی ضرورت رہتی ہے، اللہ رب العزت نے وسعت عطا فرمائی ہے، اور ہم اگر اس کو کر دیں
تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت مالوں کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر وہ جذبات نہیں ہیں کہ ہم ان مواقع کے اوپر جب لوگوں کی ضروریات کے اوپر مال کو خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم دوستوں کو دیکھنے لگتے ہیں، لیکن جب ریا کی ضرورت آتی ہے، دکھاوا کی باری آتی ہے، تو اس وقت ہم دیکھ لیں لاکھوں لاکھ روپیہ آدمی لٹا دیتا ہے۔ کچھ لوگ تعریف کرتے ہیں، کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں، پوری اس کے لوگ تعریف بھی نہیں کرتے، اور اس فضول خرچی کی بنیاد پر دنیا کے اندر یہ آدمی شیطان کا بھائی ہو رہا ہے۔ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ ہم اپنی آخرت کا بھی نقصان کر رہے ہیں، دنیا کے اندر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، دکھلانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ مال بھی ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے، اور ہم اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، لیکن جو مال ہمیں کام آنے والا ہوتا ہے، جس جگہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے، جہاں پر خرچ کرنے کی بنیاد پر ہمیں وہ آخرت کے اندر کام آئے گا، ہمارے قدم اس جگہ پیچھے رہتے ہیں، ہمارے وہ جذبات نہیں بنتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا جائے، لیکن جو حیثیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے اس کے اعتبار سے آدمی خیر کے مواقع کو تلاش کرے اور اس جگہ پر خرچ کرے، یہ خود اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے تو آنے والوں کا احسان سمجھنا چاہیے کہ مال تو ہمارے پاس بہت ہے، ہم 10 روپیہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس موقع نہیں رہتا، وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو ہم ان کا احسان سمجھیں کہ اس کے ذریعے سے ہماری آخرت کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب وہ ایک بیماری کے اندر مبتلا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے کے اندر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، سارا مال اللہ کے راستے کے اندر نہ دو، فرمایا کہ میں آدھا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، سارا آدھا بھی نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، میں تہائی مال اللہ کے راستے کے اندر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا، اور بیماری اتنی سخت تھی کہ ان کو یہ یقین تھا کہ اس بیماری سے میں شفا یاب نہیں ہوں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، والثلث کثیر، لیکن 1/3 جو تم اللہ کے راستے کے اندر دے رہے ہو یہ بھی زیادہ ہے۔ اللہ کا کرنا کہ وہ اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجویز کے اوپر اور آپ کے اس حکم کے اوپر میں عمل نہ کرتا تو شاید آج پچھتاتا رہتا۔ لیکن اس حدیث کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر آدمی اپنے مال کے اندر بیماری کے ایام کے اندر جس کے اندر اس کو موت کا یقین ہو تو اس وقت اگر زیادہ سے زیادہ وصیت کر سکتا ہے تو 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وصیت کرنا اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اب مال کے ساتھ وارثین کا حق متعلق ہو گیا۔ اب اگر وہ مال کو اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرتا ہے، دیتا ہے، تو اس کے اوپر یہ تہمت لگے گی کہ اپنے وارثین کو محروم کرنے کے لیے اس نے اللہ کے راستے کے اندر سارے مال کو صدقہ کر دیا۔ اس بنیاد پر آدمی موت کے وقت صرف 1/3 مال دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، لیکن زندگی کے اندر تو آدمی کو اختیار ہے، جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے۔ مال بڑی سرسبز شاداب بڑی میٹھی چیز ہے۔ فمن اخذہ بحقہ، جو شخص مال کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرے، یعنی حرام طریقے سے حاصل نہ کرے، حلال طریقے سے حاصل کرے، ووضع بحقہ، اور اس کے حق کے ساتھ اس کو خرچ کرے، یعنی جہاں پر خرچ کر رہا ہے وہ خرچ کرنے کا مصرف ہے،
تو یہ مال فنعم المعونت ہوا تو بہترین مال ہے جو اس کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ مال کو لاو و لعب کے اندر خرچ کیا، فضول خرچی کے اندر خرچ کیا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کیا، جیسے کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے، تو اس کی بنیاد پر یہ مال اس کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ دنیا کے اندر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو آدمی ہکا بکا رہ جاتا ہے، وہی انسان ہوتا ہے، وہی عقل ہوتی ہے، لیکن اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اور جو بناتا ہے وہ کامیابی اس کے اندر نہیں ملتی۔ اور جب وقت اچھا رہتا ہے تو اس وقت جو بھی بناتا ہے وہ چلتا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے تنگ دستی دے، جس کو چاہے آسائش عطا فرمائے اور فضل عطا فرمائے۔ لہذا جب اللہ ہمیں فضل عطا فرمائے تو ہمیں اس کی گرفت سے بھی بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی جانب سے گرفت آ جائے، پکڑ آ جائے، پھر وہاں پر جب پکڑ آتی ہے، اچانک آتی ہے، آدمی اس وقت سنبھل نہیں پاتا، پھر صرف حسرت اور افسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مال کو صحیح طریقے سے اور صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ ہم انتہائی مسرت کے ساتھ آپ حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کمیٹی جمعیت علماء بنارس کے زیر اہتمام 4 دسمبر 2021 بروز سنیچر بعد نماز عشاء متصلاً بڑی مسجد مدن پورہ میں دینی و اصلاحی جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی صدارت امیر ملت نمونہ سلف حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی شیخ الحدیث اور محتمم دارالعلوم دیوبند فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے پرزور درخواست ہے کہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے جلسے میں شرکت فرمائیں۔ جلسہ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو کر 10 بجے تک ختم ہو جائے گا۔ بڑی مسجد میں عشاء کی نماز 7:45 بجے ہے۔